السلام علیکم پیارے بچوں، کل ہی ہم نے شہریار کی ایک غزل آپ کو سنائی۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کیا ہوگا۔ آج ہم شہریار جن کا اصلی نام قمر اخلاق محمد خان تھا، ان کی دوسری غزل جو کہ اب آپ کی درسی کتاب میں صفحے نمبر 133 پر لکھی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ غزل شہریار نے آپ کی اس درسی کتاب میں لکھا کہ جس کے پہلا شعر جو ہے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ یہاں پر یہ شاعر فرماتے ہیں، اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کو ہم کچھ اور سمجھتے تھے، مگر یہ کچھ اور حقیقت ہے، جیسا کہ اس بارے میں سنا تھا۔ تھوڑا اگر ایسا ہی ہے، مگر اکثر میرے دل میں اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں خود غرضی، لوٹ مار، ڈکیتی اور دوسری سے حق چھیننے کا ماحول قائم ہے، جس میں گھٹن ہو رہی ہے۔ تو دوسرے شعر میں شہریار کہتے ہیں، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ اور دوسری غزل میں فرماتے ہیں کہ جس گھر کا نقشہ ہم نے تصور اور خیالات میں کھینچا تھا، اس کے مطابق ایسا گھر اس زمین پر تعمیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں صحت مند معاشرے کی نشو نما ہو سکے۔ مگر آج کل کی پوری کائنات بم دھماکوں، میزائل حملوں، راکٹ حملوں سے لرز رہی ہے۔ وہ کوئی جگہ زمین پر دکھائی نہیں دیتی جہاں ہم اپنا گھر بنوا سکیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کو خیالوں میں ہی تعمیر ہونے دیں۔ تو تیسری غزل میں کہتے ہیں، بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ اس میں فرماتے ہیں شاعر، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان دو ملک بنے 1947 میں، تقسیم ہند ہوا۔ تو کہتے ہیں تقسیم کے بعد ہندوستان کے کچھ خاندان پاکستان میں مقیم ہو گئے اور کچھ وہاں کے یہاں آباد ہونے، مگر نفسیاتی سطح پر اگر دیکھیں تو تقسیم کسی بڑے المیہ سے کچھ کم نہیں۔ اب ان بچھڑے لوگوں سے ملاقات کی امید اور توقع دل میں ہی ہے، مگر یقین کم ہے، کیونکہ آپسی معاملات ماحول کو سدھارنے کی پہلی ضرورت ہے، اور اس کی امید بظاہر کم دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر چوتھی غزل میں اب لکھتے ہیں شہریار کہ اب جدھر دیکھتے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ تو یہاں پر شاعر فرماتا ہے کہ ہر طرف انسان کو یہی لگتا ہے کہ وہاں کچھ چیز زیادہ مقدار میں ہے اور یہاں کچھ کمی سی ہے، مگر خدا نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ اس طرح ہمارے اندر ایسے خیالات کی پرورش کرنا اچھی بات نہیں۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ اے میرے دوست، شاعر کہتے ہیں، اے میرے دوست، اگرچہ ہم میں کچھ بدلاؤ سا آیا ہے، مگر ایسے میں بھی کبھی کبھار جو اداسی میرے سارے وجود کو ڈھک لیتی ہے، اس کا سبب بس آپ سے دوری ہے، مگر فرق بس یہی ہے کہ پہلے یہ اداسی زوروں پر تھی، مگر اب ذرا کم ہے۔ تو یہ تھے شہریار کی 5 اشعار اس غزل کے۔ تو اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سے دیکھیں گے اور یاد کریں گے، اور اس کے آخر میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ تو پہلے سوالات، شہریار کی زندگی پر ایک نوٹ لکھیے جو کہ آپ کی پہلے صفحے پر لکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور دیکھیں گے۔ تو دوسرے سوال ہے جو ہیں، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو یہاں پر میں اس کے جواب آپ کو لکھوں گا، لکھے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ دیکھیں گے اور
اس کے بعد یاد بھی کریں گے۔ تو پہلے سوال کے کچھ سوالات اس کے جوابات یہاں پر دیے ہیں کہ خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے زخموں پر مرہم لگانا ہوگا، دل کو خوش رکھنا ہوگا، تبھی خوابوں کی دنیا آباد ہو سکتی ہے۔ دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ دل بہلانے کی بس یہی ایک صورت ہے شاعر کے نزدیک کہ بیتی ہوئی باتوں کو یاد کیا جائے تاکہ سکون حاصل ہو۔ اس دور میں سکون غارت ہوا ہے۔ غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر بتائیے کہ شعر کی اداسی کا سبب کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر کی اداسی کا سبب اپنے محبوب کی دوری ہے۔ اگر اسے وصال یار ہوتا تو اداسی نہیں رہتی، مگر لذت دیدار سے مشرب کر دل شادمان ہوتا، لیکن اس سے اپنے یار سے اس کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ جوابات ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔